کیمیائے سعادت پارٹ 240۔ تیسرا درجہ متقیوں کی پرہیزگاری کا ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جو چیز نہ حرام ہو نہ شبہ کی بلکہ حلال کی متعلق ہو، لیکن اس میں اس امر کا اندیشہ ہو کہ اس کے سبب سے کسی حرام یا شبہ میں پڑ جائے گا تو آدمی اس سے دستبردار ہو جائے۔ اس واسطے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس چیز کو جس میں کچھ اندیشہ ہو اور باک نہ ہو، اس چیز کے خوف سے جس میں کچھ باک اور اندیشہ ہو ترک نہ کرے گا، تب تک بندہ متقیوں کے درجے کو نہ پہنچے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے حلال کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس ڈر سے چھوڑ دیے کسی حرام میں نہ پڑ جائے۔ اس واسطے تھا کہ جب کسی شخص کے 100 درہم کسی پر قرض ہوتے تو وہ 99 سے زیادہ نہ لیتا، مبادا اگر سب قرض لے لیا تو زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت علی ابن المعبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مکان کرائے کو لیا، ایک خط لکھا، چاہا کہ خط کی سیاہی کو مکان کی مٹی سے خشک کروں۔ خیال آیا کہ مٹی میری ملکیت نہیں، اس سے سیاہی نہ خشک کروں۔ پھر اپنے دل میں کہا کہ ذرا سی مٹی کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ غرض یہ کہ ذرا سی مٹی اس خط پر ڈال دی۔ خواب میں دیکھا ایک شخص مجھ سے کہتا ہے، جو لوگ غیر کی دیوار کی مٹی کو بے قدر و قیمت جانتے ہیں انہیں فروائے قیامت کو معلوم ہوگا، تو جو لوگ پرہیزگاری کے اس درجے پر ہیں وہ تھوڑی اور آسان چیز سے بھی تو ایک تو اس واسطے پرہیز کرتے ہیں کہ شاید جب اس کا مزہ پڑے تو دل سے زیادہ چاہے، دوسرے اس لیے کہ آخرت میں متقیوں کے درجے سے نہ گر پڑیں۔ اسی واسطے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے مال میں سے جب ایک خرما اپنے منہ میں ڈالا، حالانکہ آپ لڑکے تھے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کخ کخ القحا، یعنی اس کو تھوک دے۔ خلیفہ عمر ابن عبد العزیز کے سامنے لوگ غنیمت کا مشک لائے تھے، مشک مطلب خوشبو لائے تھے۔ انہوں نے اپنی ناک بند کر لی اور کہا کہ اس کی بو اس کی منفیت ہے، وہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی بیمار کے سرانے بیٹھے تھے، وہ بیمار جب مر گیا تو ان بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور کہا کہ اب تیل وارث کا حق ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا مشک اپنے گھر میں رکھا تھا تاکہ ان کی بیوی مسلمانوں کے واسطے نہ بیچیں۔ ایک روز امیر المومنین اپنے گھر میں جب تشریف لے گئے تو انہوں نے بیوی کے مکنہ سے مشک کی خوشبو آئی، فرمایا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا میں مشک تولتی تھی، کچھ مشک ہاتھ میں لگ گیا، اس کو میں نے مکنہ میں مل لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر سے مکنہ اتار لیا، اسے دھوتے تھے اور مٹی میں ملتے تھے اور سونگھتے تھے یہاں تک کہ اس میں کچھ بھی بو نہ رہی۔ تب وہ مکنہ بیوی کو واپس فرمایا۔ اگرچہ اس قدر معاف تھا، لیکن خلیفہ برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ سد باب رہے تاکہ اور کسی چیز کی طرف نہ لے جائے اور حرام کے ڈر سے حلال چھڑائے اور متقیوں کا ثواب ہاتھ آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، یا امام اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور بادشاہ کے مال سے خوشبو سلگاتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وہاں سے باہر نکل آنا ضروری ہے تاکہ اس کی خوشبو نہ سونگھے، یہ خود حرام کے قریب ہے، کیونکہ اس قدر خوشبو جو اسے پہنچے گی اور کپڑوں میں بسے گی وہی مقصود ہوتی ہے، اور بعض اس میں بخل کرتے ہیں، شاید
اس کا آسان جاننا درست نہ ہو۔ پھر انہی امام سے پوچھا گیا کہ اگر حدیث کا کوئی ورق پڑا ملے تو آیا درست ہے کہ مالک کی بے اجازت اس کی نقل لے؟ فرمایا نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، ان کو آپ بہت چاہتے تھے۔ جب خلیفہ ہوئے تو ان کو اس خوف سے طلاق دے دی مبادا کسی امر کے وہ سفارش کرے اور ان کی مرضی کے خلاف آپ سے نہ ہو سکے۔ اے عزیز جان، تو کہ جس مباح کی باز گشت زینت دنیا کی طرف ہے، اس کا یہی حکم ہے، اس واسطے کہ آدمی جب اس مباح میں مشغول ہوگا تو اسے اور کاموں میں ڈال دے گا، بلکہ جو شخص حلال کا کھانا پیٹ بھر کھائے گا وہ متقیوں کے درجہ سے محروم رہے گا۔ اس واسطے کہ آدمی جب حلال کا کھانا سیر ہو کر کھاتا ہے تو وہ شہوت کی حرکت دیتا ہے، اس امر کا خوف ہے کہ اس کے دل میں خیالات واہیات آئیں گے یا بری بشاشت اور مستی پیدا ہو۔ دنیا داروں کے مال اور مکان اور باغ کا دیکھنا اسی قبیل سے ہے، کیونکہ دنیا کی حرص کو تحریک دیتا ہے اور اس کی طلب میں آدمی کو ڈالتا ہے، آخر کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔